حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراخی ہو اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک و احسان کرے۔ ادائیگی حقوق میں فرق مراتب کا لحاظ بے حد ضروری ہے۔ اس دنیا کے معاشرے کی اصلاح و فلاح در حقیقت باہمی حقوق کی نگہداشت پر منحصر ہے، اور باہمی حقوق میں کس کا کیا رشتہ ہے، اس کا معیار قائم کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ شریعت اسلامی کا تقاضا ہے کہ انسانوں کی باہمی قرابت و رشتہ داری میں جو فرق مراتب ہے اس کا لحاظ ضروری ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ قرابت کے اعتبار سے والدین کا رشتہ سب سے زیادہ گہرا ہے، لہذا حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ماں باپ ہیں، اور ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر تمہارا وہ عزیز جو نزدیکی قرابت رکھتا ہو، پھر وہ شخص جو ان کے قریبی رشتہ دار ہو۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ کسی شخص پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں ماں کا حصہ باپ سے 3 گنا بڑھا ہوا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید قرآن شریف میں مختلف مقامات پر پروردگار نے ماں باپ کے حقوق کو اپنی عبادت و اطاعت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اور توحید کے مضمون کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں توحید کے فوراً بعد والدین کے حقوق کی ادائیگی کے حکم میں یہ حکمت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے حقوق کا اہتمام ہوگا وہ والدین کے حقوق کا بھی انتہائی نگہدار اور محافظ ہوگا۔ نیز اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ حقیقت اور اصل کے اعتبار سے تو احسانات اور انعامات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات انسان پر اس کے والدین کے ہیں، کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر اس کے جوان ہونے تک جتنے بھی کٹھن مراحل ہیں وہ سب والدین کے کاندھوں پر عائد ہوتے ہیں۔ حسن سلوک سے متعلق ہدایات اور سنتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ ہو وہ شخص، تباہ ہو وہ شخص، تباہ ہو وہ شخص۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو، یعنی ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے، تو وہ انتہائی بدقسمت ہے، کیونکہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مقام جعرانہ میں میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اچانک ایک خاتون آئی، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ میں نے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلوک دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مائیں جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اگر ماں باپ نے اولاد کے حق میں کوتاہی بھی کی ہو تب بھی اولاد کے لیے بدسلوکی کرنا موجب وبال ہے۔ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو میرے لیے اب بھی کچھ باقی ہے؟ یعنی زندگی میں ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، ان کے مرنے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا اور استغفار کرنا
اور ان کی وصیت کو پورا کرنا اور ان کے ناطے داروں سے محض ان کی وجہ سے حسن سلوک کرنا اور ماں باپ کے دوستوں کی عزت کرنا اب بھی باقی ہے۔ ماں باپ کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے دین کی مخالفت اور شرعی احکام و مسائل کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے نکلا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا کہ جو شخص تجھ کو جوڑے گا یعنی تیرے حق کو ملحوظ رکھے گا میں بھی اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو شخص تجھ کو توڑے گا یعنی تیرا لحاظ نہ کرے گا میں بھی اس کو توڑوں گا، یعنی ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ قطع رحمی اللہ کے نزدیک اتنا سخت گناہ ہے کہ اس گناہ کی گندگی کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہاں جب اس کو سزا دے کر پاک کر دیا جائے گا یا توبہ وغیرہ کرنے سے معاف کر دیا جائے گا تو جا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کام صلح رحم وہ نہیں ہے جس کے ساتھ صلح رحمی کی جاتی ہے تو وہ بھی صلح رحمی کرتا ہے، بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جو اس حالت میں بھی صلح رحمی کرے جب دوسرا اس کے ساتھ قطع رحمی اور حق تلفی کا معاملہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض پڑوسی وہ ہیں کہ جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے 2 حق ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ ان کے 3 حق ہیں۔ ایک حق والا وہ پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہے، جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں۔ 2 حق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے، اور 3 حق والا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی محلہ کے لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو۔